سلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزع عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولائے کل دنائے سبل ختم الرسول فخر کل رفعت کل اخلاق کل حسن کل نبی بحر بر سبحان اللہ مالک کوثر سبحان اللہ وارث جینا سبحان اللہ وجہ تخلیق زمین و زمان سبحان اللہ حضور تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خلق کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ معزز احباب، آج کا یہ پروگرام جس طرح کہ آپ نقیب محفل جناب محترم المقام خاور بشیر بٹ صاحب سے سماعت کر چکے ہیں کہ ایک تو عرس مقدس کی نشست ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مولوی محمد اکبر علی صاحب رحمہ اللہ کا سالانہ عرس مقدس ہے، اور اس پروگرام کی صدارت ان کے خلیفہ سوم پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم المقام تاج دین صاحب دامت برکات عالیہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ حسینی کے موضوع پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز احباب، سجدہ ایک عبادت ہے جو کہ بندے کی ایک ادا ہے کہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنی ہستی کو ختم کر کے خدا کی ہستی کا اقرار کرتا ہے کہ مولا میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے۔ یہ ایک ایسی ادا ہے جو رب کو بڑی پسند ہے۔ سجدہ پہلے دن سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور قیامت تک سجدہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف انسان نہیں
بلکہ اللہ کی ساری مخلوق یہ عبادت کر رہی ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں جہاں پہ سجدے کے حوالے سے انسانوں اور حیوانوں، نباتات، حیوانات کا سب کا ذکر آیا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں تقریباً 70 بارکموں پیش سجدے کا ذکر آیا ہے، لیکن جو دو مقامات میں عرض کر رہا ہوں، ایک مقام پر فرمایا کہ جتنے شعور والے ہیں، یہ رگبی گرامر سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ لفظ من آیا ہے اور ایک جگہ پہ لفظ ما آیا ہے، کہ جو بھی ہیں چاہے شعور والے ہوں چاہے غیر شعور ہوں، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انسان ہو، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اور چاہے غیر ذی شعور ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، رب فرماتا ہے کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے سجدہ نہ کر رہی ہو، ہر ایک خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور پھر رب کی مخلوقات میں سے سب نے سجدے کیے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، خدا کو سب نے سجدے کیے، انبیاء نے سجدے کیے، اولیاء نے سجدے کیے، علماء نے سجدے کیے، صلحاء نے سجدے کیے، اتقیاء ازکیاء نے سجدے کیے، پر تاریخ اسلام شاہد ہے سب نے سجدے کیے، پر جس کیفیت کا سجدہ حسین نے کیا ہے ازل سے آج تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات نہیں کر رہا کہ حسین کے سجدے کی فضیلت بھی بیان کروں گا، لیکن کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کیفیت کا سجدہ حسین نے کیا ہے تاریخ اسلام میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ثابت نہیں۔ کیفیت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ فضیلت کے اعتبار سے وہ جب سجدوں کو ناپتے تولتے ہیں، انہوں نے آج یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بسا اوقات امتی سجدوں میں نبی سے بھی معاذ اللہ بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے فضیلت میں یہ بات کہی ہے، لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف اور ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امتی نبی کے سجدے سے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے آگے سے اس کی تشریح کی، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے زندگی میں سجدے کیے 63 سال اور امتی کی عمر ہو 100 سال تو وہ 100 سال سجدہ کرے گا، اور حضور نے 63 سال سجدے کیے تو اس ناپ تول سے امتی سجدوں میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہم امتی کی بات نہیں کرتے، کسی ولی کی بات نہیں کرتے، کسی غوث کی بات نہیں کرتے، کسی کتب کی بات نہیں کرتے، اور کسی نبی کی بھی بات نہیں کرتے۔ میں پوری ذمہ داری سے جو جملہ کہوں گا، ارے امتی تو رہا امتی، ولی تو رہا ولی، غوث تو رہا غوث، کتب تو رہا کتب۔ ہمارا ایمان یہ ہے اگر تمام ولیوں کے سجدوں کو جمع کیا جائے، تمام علماء کے سجدوں کو جمع کیا جائے، تمام صحابہ کے سجدوں کو جمع کیا جائے، اور تمام نبیوں کے سجدوں کو جمع کیا جائے، تمام فرشتوں کے سجدوں کو جمع کیا جائے، حتیٰ کہ رب کی ساری مخلوقات کے تمام سجدے جمع کر لیں، میرے نبی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کے اعتبار سے اگر فضیلت کو سامنے رکھیں تو فضیلت میں حضور کے ایک سجدے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
لیکن کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کیفیت کا سجدہ میرے آقا حسین نے کیا ہے ایسا سجدہ تاریخ میں ثابت نہیں. اور وہ کون سا سجدہ ہے, کیسا سجدہ ہے؟ یہاں پہ ایک بات میں ابتداءً کہوں گا. لوگ کہتے ہیں بتاؤ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ تو میں یہ کہوں گا امام حسین کربلا میں سجدہ ہی کرنے گئے تھے. کہتے ہیں جی سجدے مدینے میں ادا نہیں ہوتے, مکے میں سجدہ نہیں ہوتا. مانتے ہیں مدینے کا سجدہ بے مثال, مکے کا سجدہ بے مثال, پر اگر حسین مدینے میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ مدینے کے ایک باشندے کا سجدہ تھا. مکے کا سجدہ پاسبان حرم کا سجدہ تھا. حسین چاہتے یہ تھے کہ میں رب کو سجدہ کروں کس حال میں؟ جب میں مسافر ہوں, جب میں لاوارث بنوں, جب میں مہاجر بنوں, جب میں مظلوم بنوں. حسین چاہتے یہ تھے کہ میں خدا کو ایسا سجدہ کروں, اس حال میں سجدہ کروں نہ میرا در ہو, نہ میرا گھر ہو, نہ پانی وضو کے لیے ہو, نہ مصلی ہو, ریت بھی گرم ہو. حسین چاہتا تھا, بلکہ جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے رس کروں, حسین نہیں چاہتا تھا کہ ایسا سجدہ کروں, بلکہ خدا کی رضا تھی, خدا کی چاہت تھی کہ مجھے سجدہ کرنے والے بڑے ہیں, پر مجھے کوئی ایسا سجدہ ہو کہ میں خود خدا ہو کے اعلان کروں کہ سجدے دوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے. حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اب حسین چلے وہ سجدہ کرنے, آئیں دیکھیں کہ سجدہ کرنے چلے تو کس شان کے ساتھ سجدہ کرنے چلے. ہم بھی سجدہ کرتے ہیں, تم بھی سجدے کرتے ہو, پر ہمارے سجدے کا انداز کیا ہے؟ ہم چند لمحوں کے لیے گھر چھوڑ کے آتے ہیں سجدہ کرنے, وطن کبھی چھوڑتے ہیں سجدہ کرنے, پر سجدہ کر کے پھر گھر بھاگتے ہیں, پھر پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں. پر حسین سجدہ کرنے نکلے, بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں, پر حسین پیچھے نہیں ہٹا. میرے امام علی مقام جب سجدہ کرنے مدینے سے چلے تھے, آپ جانتے ہیں اس وقت کیفیت کیا تھی؟ واقعہ تو آپ نے بارہ علماء سے سنا ہے. حسین چلے سجدہ کرنے, مدینے سے نکلے, کس شہر سے نکلے؟ اور ایمان سے بتانا کہ اپنا گاؤں چھوڑنا آسان ہے؟ فطرتاً انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے, اپنا گھر پیارا ہوتا ہے. ہمیں اپنا وطن بڑا پیارا ہے, ہم اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں نہیں جاتے, چاہے وہاں پہ سہولتیں زیادہ ہوں, لیکن ہم نہیں جاتے. پر ہماری محبت یہ بات گوارا کر لیتی ہے کہ ہم کسی اور وطن پہ تو نہیں جا سکتے, پر ہم اپنا وطن چھوڑ کے مدینے جا سکتے ہیں. ہمیں اپنا وطن بڑا پیارا ہے, پر مدینہ اس سے بڑھ کے پیارا ہے. اور جس کا شہر ہی اپنا مدینہ ہو, جس کی ولادت مدینے میں ہو, جس نے مدینے کی گلیاں میں اپنے محبوب کو چلتے پھرتے دیکھا ہو, جس نے مدینے میں اپنے محبوب کو دیکھا ہو, پھر اس کے لیے شہر چھوڑنا آسان ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں بڑے شہر ہیں, پر کوئی شہر مدینے جیسا نہیں. مدینہ بے مثل و بے مثال ہے. آپ کہیں گے مکہ بے مثال نہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکے کی زیادہ شان ہے, لیکن ہم کہتے ہیں مکہ بھی بے مثال ہے, پر مدینہ بھی بے مثال ہے. اس لیے زمین پر یہ دو ہی شہر زیادہ شان والے ہیں, پر ہم کہتے ہیں مکہ بھی شان والا ہے اور مدینہ بھی شان والا ہے. مکہ میں کعبہ ہے,
اور مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے. مکہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال. مکہ بھی لاسانی، مدینہ بھی لاسانی. مکہ بھی لاجواب، مدینہ بھی لاجواب. مکہ مکہ المکرمہ، مدینہ مدینہ المنورہ. مکہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک. مکہ اللہ کا گھر، مدینہ رسول اللہ کا گھر. مکہ خدا کا گھر، مدینہ مصطفیٰ کا گھر. مکہ میں بیت جبار، مدینے میں رحمت کی برسات. مکہ میں غار حرا، مدینہ میں گنبد خضرا. مکہ میں آب زمزم، مدینے میں آب کوثر. مکہ میں سجدہ خدیجہ، مدینہ میں سجدہ فاطمہ. مکہ میں لڑائی حرام، مدینے میں جدائی حرام. یا یوں کہیں مکہ میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. بڑی شان والا شہر ہے، بڑے مقام والا شہر ہے. پر حسین جب سجدہ کرنے نکلے تو دل نے بڑا روکا. حسین مدینہ ہے، حسین بڑی شان والا شہر ہے. حسین مدینے کو چھوڑ کے نہ جاؤ. حسین کی زبان کے یہ الفاظ تھے، اے مجھے روکنے والے نہ روکو، تم سنو مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر. مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. نہیں جاتا حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے. تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے نہ رہے پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے. روکنے والوں نے بڑا روکا پر حسین رکے نہیں. آئے مکہ میں 2-3 مہینے مکہ میں رہے. ذوالحج کے آخری ایام میں اب چلے کربلا کی طرف. اب چلے کربلا کی طرف. اٹھاؤ تاریخی کتابیں. 7 محرم الحرام کو میرے آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے. شام کا وقت ہے. حر بن یزید نے میرے آقا حسین کا راستہ روکا. میرے آقا حسین نے فرمایا یزید، اے حر بن یزید میرا راستہ کیوں روک رہے؟ حر بن یزید نے کہا حضرت میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، عمر بن سعد ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے حسین جنگ کرنے آ رہے ہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا حر بن یزید میں جنگ کرنے نہیں آ رہا، میں تو پیر بن کے آ رہا ہوں. میں خود نہیں آ رہا، مجھے بلایا گیا ہے. حر بن یزید نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا تھا، آپ راتوں رات واپس چلے جائیں یا کسی اور طرف قدم اٹھا لیں. میرے آقا حسین نے فرمایا حر بن یزید چلو یہ بھی شرط مجھے منظور ہے، میں ایک ہیلا کر لیتا ہوں، مگر جو تقدیر فیصلہ کر چکی ہے وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں. شام کا وقت ہے. نماز مغرب پڑھی، پھر نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء کے بعد میرے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا چلو کسی اور راستے کی طرف نکلو. اب تاریخ نے لکھا ہے میرے آقا حسین ساری رات اپنا قافلہ لے کر سفر کرتے رہے. ساری رات سفر ہوتا رہا. جب صبح ہوئی آذان فجر کہی گئی. جب نماز فجر پڑھی تو حیران رہ گئے کہ رات کو جس میدان سے چلے تھے اسی میدان میں کھڑے. میرے آقا حسین نے ساتھیوں کو فرمایا اے ساتھیوں یہاں سے کسی سے پوچھو تو صحیح کہ اس میدان کا نام کیا ہے، جس میدان نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے، جو میدان ہمیں جانے نہیں دے رہا. پوچھنے پر پتا چلا آقا حسین اس میدان کو لوگ کربلا کہتے ہیں. جب میرے آقا حسین نے کربلا کا نام سنا تو ساتھیوں کو فرمایا ساتھیوں خیمے لگا لو، یہاں پہ ڈیرا لگا لو، کچاوے اتار دو، سواریوں کو باندھ دو. اگر یہ کربلا ہے تو سنو حسین ابن علی کی شہادت گاہ ہے. یہ وہ میدان ہے جس میدان میں مجھے شہید کیا جائے گا.
کئی سال پہلے نانا مصطفیٰ یہ پیغام دے چکے ہیں. اب سواریاں باندھی گئی، خیمے لگا لیے گئے. اور بن یزید آیا، اس نے کہا آقا حسین تم گئے نہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا حر بن یزید میں نے تو ہیلا کیا، مگر تقدیر جو فیصلہ کر چکی ہے اس کو میں ٹالنے والا نہیں. اور بن یزید نے میرے آقا حسین کے ساتھ بات چیت کی. پیچھے سے عمر بن سعد آیا، اشارہ کرنا مقصود ہے. عمر بن سعد آیا، اس نے میرے آقا حسین کو بیعت پہ مجبور کیا. میرے آقا حسین نے فرمایا عمر بن سعد سن، تو جانتا ہے میں بھی پاک، میرا نانا بھی پاک، میرا بابا بھی پاک، میری ماں بھی پاک، ایسا پاک جن کی پاکی کا قرآن اعلان کرتا ہے یہ پاک ہاتھ پلید ہاتھ میں نہیں جا سکتا. عمر بن سعد نے کہا اے حسین اگر پلید ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں جا سکتا تو پھر آج کے بعد تم پہ نہر فرات کا پانی بند ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا عمر بن سعد وجہ، اس نے کہا پانی بند کروں گا تمہارے موقع میں نرمی آئے گی، تم بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم یزید کی بیعت کرو گے جب تم پیاسے ہوں گے. میرے آقا حسین نے فرمایا عمر بن سعد تیرا یہ خیال کہ پانی بند ہوگا، حسین پانی کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا. فرمایا وہ کوئی اور حسین ہوگا جو پانی کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا. فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں اور کان کھول کے سن، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. تو پانی بند کر کے میرے موقع میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے، پر خدا گواہ ہے میرے موقع میں نرمی پیدا نہیں ہوگی. ایک دن نہیں کئی سال پانی بند رہے. اگر اسماعیل پاؤں کی ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے. اگر تیرے نبی کا نواسا ایک پاؤں کی ٹھوکر مارے تو ہزاروں پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں. پر تیرے نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں یہ اعلان کر کے آیا ہے مولا جو تیری رضا وہی حسین کی رضا. مولا تو پانی بند کر کے راضی ہے تو حسین اس پہ بھی راضی ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا، 8 محرم گزری، 9 محرم آئی. میرے آقا حسین نے دیکھا کہ یزیدی سوائے جنگ کیے، سوائے لڑائی کیے، میرے خون سے سوائے ہاتھ رنگین کیے واپس جانے والے نہیں. آخری رات 10 محرم الحرام کی آخری رات آئی. میرے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا ساتھیوں تم دیکھ رہے ہو حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں اور میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے بغیر یہ واپس جانے والے نہیں. اے ساتھیوں آؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تم مدینے سے میرے ساتھ چلے، مکے سے میرے ساتھ چلے اور آج 3 دنوں سے تم پانی کی پیاس میری خاطر برداشت کر رہے ہو. جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس رات کے اندھیرے میں تم جدھر جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، پر قربان جائیں ان جان نثار ساتھیوں پر. میرے آقا حسین کی زبان سے اجازت کے الفاظ سنے تو ساروں قطار ہونے لگے اور سب نے بیک زبان ہو کے عرض کیا آقا حسین اگر ہم نے لڑنا مرنا نہ ہوتا تو مدینے سے تمہارے ساتھ نہ چلتے، اگر ہم نے مرنا نہ ہوتا تو 3 دنوں سے پانی کی پیاس برداشت نہ کرتے. میرے آقا حسین نے فرمایا اے ساتھیوں میں تمہیں باخوشی اجازت دے رہا ہوں. پر ساتھیوں نے کہا آقا حسین ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس دشت بلا میں، اس چٹیل میدان میں ہم تم کو اکیلا چھوڑ کے اگر واپس چلے گئے تو کل قیامت کے میدان میں نانا مصطفیٰ کے دربار میں
ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ میرے آقا حسین نے دیکھا کہ میرے نانے سے ڈر رہے ہیں۔ حسین نے کہا ساتھیوں لاؤ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا مصطفیٰ کے سامنے تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا، تمہارا شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ جس نے جانا ہے وہ واپس چلا جائے۔ پر قربان جائیں ان جان نثار ساتھیوں پر کہ بار بار حسین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ واپس جانا ہے چلے جاؤ، پر ساتھیوں نے کہا ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں، ہم تم کو اکیلا چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ جب میرے آقا حسین نے دیکھا یہ مجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں، آقا حسین کی رحمت جوش بھی آئی، فرمایا بیٹا علی اکبر مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ عرض کیا ابا جان ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ فرمایا قاسم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ عرض کیا چاچا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ فرمایا عباس مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ عرض کیا آقا نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ میرے آقا حسین نے سب کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ سب نے کہا ہم چھوڑ کے نہیں جانے والے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ساتھیوں پھر ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ذرا اوپر تو دیکھو۔ جب کربلا کے میدان میں بیٹھ کر آپ کے جان نثار ساتھیوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو حجابات ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے۔ آقا حسین نے فرمایا ساتھیوں مرنا بعد میں، جنت کا نظارہ پہلے کر لو، حور و غلمان کو پہلے دیکھ لو، اپنے محلات پہلے دیکھ لو۔ کیا شان ہے حسین کی کہ کربلا میں بیٹھے بٹھائے اپنے تمام جان نثار ساتھیوں کو فرمایا مرنا بعد میں، جنت کا نظارہ پہلے کر لو۔ آقا حسین نے آخری رات اپنے جان نثار ساتھیوں کو جنت کا نظارہ کیا۔ فرمایا علی اکبر دیکھو وہ تمہارا محل ہے، علی اصغر وہ سامنے تمہارا محل ہے، اور محمد وہ سامنے تمہارا محل ہے۔ اب سب کو اپنے اپنے محلات دکھائے، جنت کا نظارہ کروایا اور فرمایا ساتھیوں آج آخری رات ہے، پھر آج آخری رات دل جمی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لو۔ یہ رات شاید دوبارہ زندگی میں تمہیں نصیب نہ ہو، یہ آخری رات ہے، قرآن کی تلاوت کر لو۔ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ آج ہم کھانا کھا کے پانی پی کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، پر کیا ایمان تھا ان لوگوں کا کہ 3 دنوں سے پیاسے ہیں پھر بھی ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور جب صبح اذان فجر کا وقت ہوا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر آج ذرا اذان تو پڑھ کے سنو۔ اب ذرا تصور کریں کہ 3 دنوں سے پیاسا، آج پانی پی کے کھانا کھا کے اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے، پر 3 دنوں سے بھوکا اور پیاسا رہ کے اللہ اکبر کہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ حسین کے بیٹے کا کام ہے کہ 3 دنوں سے پیاسا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ علی اکبر ہے۔ اذان مکمل ہوئی، میرے آقا حسین نے فرمایا چلو پھر آج آخری نماز میرے پیچھے پڑھ۔ اب کیا نماز ہوگی؟ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں آج بھی پڑھانے والے ہیں، پر اس نماز کا سرور ہی کچھ اور تھا، اس نماز کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ امام زین العابدین امام علی مقام کے بیٹے سے کسی نے یہ سوال کیا اے بیمار کربلا امام زین العابدین ذرا بتائیں تو صحیح، تم نے بڑی نمازیں پڑھی پر کون سی ایسی نماز ہے جس نماز پر تم کو فخر ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا اے لوگوں زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی پر جو نماز کربلا کے میدان میں آقا حسین کے پیچھے نماز فجر پڑھی تھی وہ نماز زندگی کی قیمتی نماز تھی۔ میرے آقا حسین نے نماز پڑھائی۔ اب وقت نہیں اجازت دیتا کہ تفصیلاً باتیں عرض کروں، میں سجدہ حسینی کی طرف آ رہا ہوں کہ کس طرح
میرے امام سجدہ کرنے چلے، مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربلا میں 3 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور نمازیں بھی پڑھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے۔ آخری دن آیا، میرے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو پھر فرمایا کہ میرے ساتھیوں جاؤ، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے میدان جہاد میں جانے دو۔ پر کسی ایک ساتھی نے بھی اقرار نہیں کیا کہ ہم واپس جائیں گے، تم لڑو، بلکہ سب کی زبان پر یہی الفاظ سے آقا حسین پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم پہ تیر برسیں گے، پہلے ہم پہ تلواریں چلیں گی، پھر تمہاری طرف کوئی یزیدی نگاہ اٹھائے گا۔ اب باری باری پہلے انصار آئے، جام شہادت نوش کرتے رہے، پھر اہل بیت کی باری آئی، حسین کے بیٹوں کی بھتیجوں کی باری آئی، اور یہاں پہ بڑا حسین کا ذکر آتا ہے، بار بار آقا حسین کا نام آتا ہے، پر کربلا کے میدان میں عین ان لمحات میں جب حسین کا نام بڑا آتا ہے، حسین کی ایک بہن سجدہ زینب بھی تھی۔ میرے آقا حسین خود تیاری کرتے ہیں کہ میں کربلا میں جاؤں، سجدہ زینب سامنے آ گئی اور اس طرح ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی آقا حسین آج بڑی ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اجازت دیں تو میں صدقہ نہ کر لوں۔ آقا حسین نے فرمایا بہن صدقہ کیوں کرنا ہے؟ بہن نے کہا میرے نانے کا فرمان ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں صدقہ نہ کر لوں۔ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے میری بہن آج اس چٹیل میدان میں تو کیا صدقہ کرے گی؟ ہمارے پاس تو اپنے لیے پانی پینے کے لیے نہیں، کھانا ہمارے پاس نہیں، پانی ہمارے پاس نہیں، درم و دینار ہمارے پاس نہیں، تو کون سا صدقہ کرنا چاہتی ہے؟ سجدہ زینب نے عرض کیا آقا حسین یہ درم و دینار کا صدقہ مدینے میں چلتا تھا، یہ پانی کا صدقہ مدینے میں چلتا تھا، کھانے کا صدقہ مدینے میں چلتا تھا۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں نہ پانی کا صدقہ چلے گا، نہ کھانے کا صدقہ چلے گا، نہ کوئی درم و دینار کا صدقہ چلے گا۔ آقا حسین یہاں تو آن و محمد کا صدقہ چلے گا۔ میری گود میں 2 پھول ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نام پہ صدقہ کروں، شاید تم سے مصیبت ٹل جائے۔ آقا حسین نے فرمایا بہن میری خاطر اپنی گود کو خالی نہ کر، اپنی گود کو کیوں خالی کرتی ہے؟ سجدہ زینب نے عرض کی آقا حسین اگر میں آپ کے نام پہ آج آن و محمد کا صدقہ نہ کر سکی تو نانا مصطفیٰ کے سامنے میں کون سا منہ لے کر جاؤں گی؟ میں چاہتے ہوں جب کل قیامت کا میدان ہو، جب حضور پوچھیں سجدہ زینب جب حسین نے کربلا کے میدان میں بڑی قربانی دی تھی تو تو نے کون سی قربانی دی تھی؟ آقا حسین میں بھی عرض کر دوں گی اے نانا مصطفیٰ جب حسین کی قربانیاں تھی تو میں نے بھی انہوں محمد کی قربانی دی تھی، میں نے بھی صدقہ دیا تھا۔ آقا حسین نے بار بار اپنی بہن کو سمجھایا، لیکن بہن تھی جس کے رگ و ریشہ میں حیدر کرار کا خون تھا، سجدہ فاطمہ الزہرا کا خون تھا۔ اب انہوں محمد بھی شہید ہوئے، علی اصغر علی اکبر سارے شہزادے شہید ہوئے، سب کے آخر میں میرے آقا حسین اب سجدے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ جس سجدے کے لیے آقا حسین نے یہ سارے منازل طے کیے اس سجدے کی خود تیاری کرتے ہیں۔ سر پہ امامہ باندھا، کون سا امامہ؟ میرے اور آپ کے نبی کا نورانی امامہ آقا حسین نے سر پہ باندھا اور اپنی کمر پہ سجدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کو باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی، حسن مجتبیٰ کی کمان لی۔ اب آقا حسین مکمل تیاری کر کے کربلا کی طرف جانے سے پہلے آئے اس خیمے میں جس خیمے میں پاک بیبیاں بیٹھی تھی، اور یہ کون سی بیبیاں ہیں؟ مظلوم بیبیاں۔ کسی کا بھائی شہید ہو چکا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، کسی کا بھتیجا شہید ہو چکا ہے،
کسی کا خامن شہید ہو چکا ہے، کسی کے بانجے شہید ہو چکے ہیں، ساری مظلوم عورتیں میرے آقا حسین آئے ان بیبیوں کو الوداع کرنے، خیمے میں داخل ہوئے اور کہا ہے زوجہ مسلم الوداع، اے ام کلثوم الوداع، ام رباب الوداع، اے بہن زینب الوداع، اے بیٹی سکینہ الوداع۔ اور تاریخ شاہد ہے جب میرے آقا حسین ان پاک بیبیوں کو الوداع الوداع کہہ رہے تھے، بیبیاں زارو قطار رونے لگی، عرض کیا آقا حسین آج اس دشت بلا میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرے آقا حسین نے فرمایا ہے پاک بیبیوں میں تمہیں اس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد آج سے کئی سال پہلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجہ کو کیا تھا، آج اسی کے سپرد میں تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا حسین نے اور پاک بیبیوں کو الوداع الوداع کیا اور خیمے سے باہر نکلنے لگے۔ جب آقا حسین خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کی بہن سجدہ زینب ان پاک بیبیوں کو یہ کہہ رہی تھی، اے ام کلثوم، اے ام رباب، اے سجدہ سکینہ، اے پاک بیبیوں آؤ آج جی بھر کے آخری دیدار حسین کا کر لو، آج آخری دیدار اپنے نانا مصطفیٰ کے نواسے کا کر لو، یہ آخری دیدار ہے، پھر یہ دیدار تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ حسین تمہیں پھر نظر نہیں آئے گا۔ دیتے تھے اہل بیت دعائی، امام کی تصویر گھر سے جا رہی ہے خیر الانعام کی۔ سجدہ زینب آپ اس پاک بیبیوں کو بار بار صدا دے رہی ہیں، آؤ حسین کا آخری دیدار کر لو۔ میرے آقا حسین نے الوداعی سلام کیا، تیاری مکمل ہے اور خیمے سے باہر نکلنے لگے، اور ادھر خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، پیچھے سے لاٹھی کے سہارے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میرے آقا حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 16-17 سال کا نوجوان بیٹا بیمار کربلا امام زین العابدین جو لاٹھی کے سہارے چلتے آ رہے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا کدھر آئے ہو؟ عرض کیا ابا جان اجازت لینے آیا ہوں، مجھے بھی اجازت دیں، میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہارے ذریعے ہمارے نبی کی نسل چلے گی، تمہارے ذریعے نبی کا خون آگے چلے گا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حسین کے بیٹے نے، علی کے پوتے نے ایسا سوال کیا پہاڑوں کے سینے پھٹ گئے، چٹانیں موم ہو گئی، زمین پہ زلزلہ آیا۔ حسین نے کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ امام زین العابدین نے عرض کیا ابا جان آپ تو اجازت نہیں دیں گے، پر بتائیں تو صحیح آپ کا نوجوان بیٹا یہ کیسے برداشت کرے گا جب آپ پہ تلواروں کی بارش برس رہی ہوگی، جب آپ پہ یزیدی تیر برسا رہے ہوں گے، جب آپ پہ نیزے چل رہے ہوں گے، آپ کا بیٹا یہ کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا مجھ پہ آزمائش اور تھی، تم پہ آزمائش اور ہے، مجھ پہ جو آزمائشیں تھیں وہ پوری ہونے والی ہیں، بیٹا تیری آزمائش میرے بعد شروع ہوگی۔ اور میں تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں بیٹا میں تو آزمائش میں پورا اترنے والا ہوں، میرے بعد تم نے بھی آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ بیٹے نے عرض کیا آقا حسین تم پہ آزمائشیں یہ تھی، تم نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، علی اصغر علی اکبر کو قربان کیا، پر ابا جان مجھے بتائیں مجھ پہ آزمائشیں کون سی آئیں گی؟ فرمایا بیٹا تجھ پہ آزمائش یہ آئے گی جب یزیدی مجھ پر تیروں کی بارش برسا رہے ہوں گے، جب نیزے چل رہے ہوں گے، جب تلواریں برس رہی ہوں گی، بیٹا بے صبری نہیں کر گئی، بیٹا تجھے قیدی بنایا جائے گا، باپ اچولا تجھے کوفہ کے میدان میں پھرایا جائے گا، یزید کے دربار میں بیٹا کلمہ حق کہنا یہ تیری ذمہ داری ہے، بیٹا دیکھنا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا،
نہ شکری نہ کرنا. علی کے پوتے نے، حسین کے بیٹے نے اپنے باپ کو ایسا جواب دیا جس کو تاریخ نے بھی تاریخی جملہ کہا. امام زین العابدین نے کہا باجان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب مصیبتیں مجھ بھی آئیں گی، جب آفتیں مجھ بھی آئیں گی، جب آزمائش مجھ بھی آئے گی تو آپ کا بیٹا مصیبتوں پر نہ صرف صبر کرے گا بلکہ آپ کا بیٹا مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. مصیبتوں پر آفتوں پر صبر کرنے والے بڑے ہوں گے، پر آقا مصیبتوں پر شکر کرنے والا تمہارا بیٹا ہو. میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور میں بیٹا میرے سینے میں جو رسول اللہ کی امانتیں تھی وہ تیرے سینے میں سپرد کر رہا ہوں، یہ حضور کی امت تک پہنچانی ہے. میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کے ساتھ چند باتیں کی، پھر تیاری مکمل ہے. اب میرے آقا حسین آئے، مکمل تیاری کر کے کربلا کے میدان کی طرف نکلے. اور حال کیا ہے؟ سر پہ نورانی امامہ اور کمر پہ سجدہ فاطمہ زہرا کی چادر اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری. جب میرے آقا حسین خود کربلا کے میدان کی طرف نکلتے ہیں، میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں، تو پھر ایک غل پڑتا ہے، مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا گلشن محمدی کا پھول آتا ہے. مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں. میدان میں پہنچے، یزیدیوں کی طرف دیکھا اور کہا نکلو مقابلے میں. پہلے تمہارے مقابلے میں میرا بیٹا آیا، بھتیجا آیا، بانجا آیا، اب حسین خود آ رہے، نکلو مقابلے میں. اب کس کی جرت ہے جو حسین کا مقابلہ کرے؟ میرے آقا حسین نے للکارا. شمر نے، عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا، کوئی حسین کا مقابلہ کرنے تیار نہیں. ایک اس کا سپاہی یزیدی آگے بڑھا، بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ آیا میدان میں اور کہنے لگا حسین مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حسین نے کہا خود ہی بتا دو کون ہے. اس نے کہا میں بدر بن سہیل ہوں. آپ نے فرمایا بدر؟ بدر کہتے ہیں چاند کو. بدر نے کہا تھا میرا نام بدر ہے، 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. بدر کہتے ہیں چاند کو. اس نے کہا میں بدر ہوں. حسین نے کہا بدر تو بدر ہے پر میں اس کا نواسا ہوں جو انگلی اٹھائے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دے. بدر ہوشیار. بدر نے حسین پہ وار کیا، میرے آقا حسین نے ڈال پہ روکا، پھر میرے آقا حسین کی تلوار ہوا میں لہرائی اور فرمایا بدر ہوشیار میں علی کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، فاتح خیبر کا بیٹا ہوں. ایسی تلوار چلی، پہلے بار میں بدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. عمر بن سعد نے کہا، دوسرے سپاہی کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا. عمر بن سعد نے کہا ایک ایک کر کے نہ جاؤ، سارے مارے جاؤ گے، شک بارگی کے ساتھ حملہ کرو. اب 32,000 کا لشکر ایک طرف اور اکیلا حسین ایک طرف. کیا شان ہے، کیا جرت ہے. سب نے یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا اور میرے آقا حسین اب زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، سارا جسم چھنی کی طرح ہو چکا ہے. اب وہ وقت آیا